پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چونک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی۔ میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تھام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم، یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کی دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم، خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لیں۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ